آج مجھے اپنے دوستوں نے ایک ویڈیو بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، یہ ایک بندے نے بنایا ہے جس کے چینل کا نام ہے دیش بخت، تو آپ اس کا جواب ضرور دیں۔ تو میں نے جناب عالی وہ ویڈیو پورا بیٹھ کے دیکھا۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ انہوں نے بہت سارے فیکٹس دیے اور فرینکلی سپیکنگ وہ فیکٹس درست تھے، وہ غلط نہیں تھے۔ ہمیں بھی ایز پاکستانی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو انتہا پسندی ہے، سب سے بڑھ کر تو وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، مگر دوسرے لیول پر وہ اس ریجن میں بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ مگر جس نقطے پہ میری ان سے ڈس ایگریمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں ان سے اتفاق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو آخر میں چند منٹ میں انہوں نے نتیجہ نکالا اس پوری گفتگو کا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ ٹیرر ٹیپ آپ ختم کریں۔ پہلے تو مجھے سمجھنا پڑا کہ ٹیرر ٹیپ کیا ہوتا ہے، میرا خیال ہے یہ کوئی نلکے کی بات ہو رہی ہے، بہرحال کہ یہ آپ ختم کریں یا پھر یہاں خطے کے اندر بڑی ہی گھنونی قسم کی جنگ ہوگی جس سے ہم دونوں ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا آپشن یا اور کوئی مزید آپشن وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتا۔ مگر میرے دوست، میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو بھی اور انڈیا میں سننے والے اور پاکستان میں سننے والوں کو بھی کہ اور آپشنز ہیں۔ یہ نقطہ نظر کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، یہ در حقیقت درست نقطہ نظر نہیں ہے، اور یہی وہ نیریٹیو کے اندر ایک چالاکی ہے یا آپ کہہ لیں ایک سلائٹ آف ہینڈ ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ ابہام یعنی کنفیوژن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ میں خود آپ کو بتاؤں گا انڈیا کی تاریخ سے کہ وہ دوسرا آپشن کیا ہے جو بہت اچھا آپشن ہے، بہت بہتر آپشن ہے۔ آپ دیکھیے کہ ممبئی 2008 میں کیا ہوا اور پہلگام 2025 کے واقعے کے بعد کیا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سٹڈی کریں کہ انڈیا کی ریاست نے، انڈیا کی قیادت نے ان دو مختلف واقعات کے حوالے سے کیسے رسپونڈ کیا، ان کا کیا ریاکشن تھا۔ آئیے سب سے پہلے ممبئی اٹیک کو دیکھتے ہیں۔ یہ اتنا ہوریفک اٹیک تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ شاید آپ 2008 میں زیادہ ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، ہم تو 3-4 دن لگاتار بلکہ پورا ہفتہ اس کی کوریج بھی دیکھتے رہے، اس کے بعد جو گفتگو اس پہ ہوتی رہی، وی ور ہوک ٹو اٹ۔ تو اس خوفناک واقعے میں 166 تقریباً 170 لوگوں کو لشکر طیبہ کے ملیٹنٹس نے ہلاک کیا۔ یہ جنگ 60 گھنٹے چلی، یعنی نومبر 26 سے لے کے 29 نومبر تک یہ جنگ چلتی رہی، اور اس کے اندر ایک اٹیک نہیں تھا، اس کے اندر کئی مختلف قسم کے اٹیکس تھے، اور یہ اٹیکس ہائی پروفائل سویلین سپیسز پہ تھے۔ مثال طور پہ بھی آپ نے تصویر دیکھی تاج محل ہوٹل کی، جو کہ انڈیا اور میں سمجھتا ہوں ممبئی کا ایک بہت بڑا سمبل ہے۔ پھر لیوبولڈ کیفے پہ اس طرح اٹیک ہوا، پھر اسی طرح CST جو ان کا پبلک ٹرین سٹیشن ہے اس پہ تو جو اٹیک تھا، توبہ توبہ، وہاں غریب لوگ کام پہ جا رہے تھے اور جس طرح ان پہ گولیوں کے چھٹے گرائے گئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور نریمان ہاؤس جو کہ ایک جوئش کمیونٹی سینٹر ہے، وہاں پہ بھی ایک اٹیک، اٹ واز ایبسلیوٹلی ہورریفک، اور پورے کا پورا اٹیک، ہر چیز لائیو براڈ کاسٹ ہو رہی تھی، کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ سارا سلسلہ نیا نیٹ ورک سارا قائم ہوا تھا، یہاں پہ جیو ٹی وی، وہاں پہ NDTV وغیرہ، یہ وہ تو لائیو ہم دیکھ رہے تھے ریئل ٹائم میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ 24/7 ہمیں نظر آ رہا تھا، گن فائٹس، ڈسٹرکشن، برننگ بلڈنگز اینڈ سو آن، اور میڈیا سیچوریشن تھی، اور دیکھ دیکھ کے دل بیٹھتا چلا جا رہا تھا، اور ہمیں تو سچی بات ہے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ what the people of Mumbai were experiencing absolute terror and it was just hell۔ اور پھر مزید اس میں خوفناک بات یہ تھی کہ انڈیا کا یہ خیال تھا اور اس زمانے کے سارے اینکرز کا یہ خیال تھا کہ سمندر سے انفلٹریشن نہیں ہو سکتی، تو یہ سمندر سے انفلٹریشن ہوئی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کو سیف گارڈ کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس کی وجہ سے اور بھی اس کی وجہ سے مزید اور لوگوں کے دلوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہوا کہ جی لینڈڈ بارڈر کو تو پھر بھی آپ پٹرول کر سکتے ہیں، جو اتنا لمبا سی بارڈر ہے اس کو کیسے آپ پٹرول کریں گے، اس کو کیسے سیکیور کریں گے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر مزید یہ جو اٹیکرز تھے ان کا پیورلی ایک کوآرڈینیٹڈ ملٹری سٹائل آپریشن تھا، یہ ایکسٹریملی ہائیلی ویل ٹرینڈ تھے، ان کے پاس اکوپمنٹ ایسی تھی جیسی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، سیٹلائٹ فونز پہ باتیں کر رہے تھے، GPS کے ذریعے اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ کر رہے تھے، ان کے پاس ڈیٹیل میپس تھے، انہوں نے جان بوجھ کے ہاسٹیجز لیے کہ تاکہ ان پہ اٹیک نہ کیا جا سکے۔ اٹ واز ہورریفک۔
اور یہ جس طرح اسپیشل فورسز نہیں بیسکلی جاتی ہیں، اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اسپیشل فورسز ہیں، کہ یہ تو جیسے کمانڈوز ہیں، اتنے ہائیلی ٹرینڈ محسوس ہو رہے تھے، اور کانسٹنٹلی اپنے ہینڈلر سے بات چیت بھی کر رہے تھے اپنے ریڈیو پہ، اس طرح کی چیزوں پہ. اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ، جو کہ ایک پروفیسر بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، پروفیسر آف اکنامکس بھی ہیں، اور انفیکٹ ایک زمانے میں ایک لیفٹ ونگ اکانومسٹ بھی ہوا کرتے تھے. اور میں کہوں گا کہ آپ خود دیکھیں گے کہ ان کی اسٹیٹسمین شپ آپ کو صاف نظر آ جائے گی. ڈاکٹر منموہن سنگھ انفیکٹ نے 10 سال انڈیا کی پرائم منسٹرشپ سنبھالی، اور جواہر لال نہرو کے بعد ہی از ون آف دا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹرز آف انڈیا. اور انفیکٹ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کا اکنامک ٹیک آف ہے اس کے اصل آرکیٹیکٹ ڈاکٹر منموہن سنگھ. آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک پروفیسر، ایک لیکچرر، ایک ایکیڈیمک ہیں. انہوں نے اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا، اور آبویسلی وہ کانگریس پارٹی کے ممبر تھے، اس وقت کانگریس پارٹی کی حکومت تھی. تو انڈیا نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے نیشنل سیکیورٹی گارڈ کو بلایا، دلی سے وہ آئے، اور انہوں نے آپریشن بلیک ٹورنیڈو لانچ کیا اور ان دہشت گردوں کو روکا. یہ تو فوری اقدامات تھے. انہوں نے نیشنل انویسٹیگیو ایجنسی کو فیڈرل لیول پہ کاؤنٹر ٹیرر انویسٹیگیشن شروع کرائیں. انہوں نے ملٹی ایجنسی سینٹر کو اور مزید اسٹرینتھن کیا کہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں اور پتہ کریں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، کیسے آئے. انہوں نے کوسٹل سیکیورٹی کو اپ گریڈ کیا، انڈین نیوی، کوسٹ گارڈ، مرین پولیس، سب چیزوں کو انہانس کیا. انہوں نے اربن کاؤنٹر ٹیرر کیپبلٹیز کو مزید امپروو کیا، پولیس فورسز کو اور ماڈرنائز کیا. ہر چیز اپنے دفاع کے لیے انہوں نے مضبوط کی. اور پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک مکمل، ایک کمپریہنسو ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کر دیا. جی ہاں، میرے ملک کے خلاف ایک پورا اوفینسو انہوں نے لانچ کیا. وہ ڈپلومیٹک تھا، وہ فوج کا نہیں تھا. انہوں نے ایک ڈوسیئر پورا تیار کیا ایویڈنس کا کہ یہ فون انٹرسیپٹس ہیں، یہ جی پی ایس ڈیٹا ہے، یہ اجمل قصاب کی ٹیسٹیمنی ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے وہ امریکہ کو پہنچایا، یو کے کو پہنچایا، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو پہنچایا، اور ایسا پریشر پاکستان کے اوپر ڈالا کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں. انہوں نے یعنی کہ بیسکلی ثابت کر دیا کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ لشکر طیبہ نے کیا ہے اور یہ پاکستان کی سرزمین سے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیگل ایکشن بھی لیا. اجمل قصاب کو انہوں نے کیپچر کر لیا تھا، اس کا ایک باقاعدہ پورا ٹرائل انہوں نے کیا اسپیشل کورٹ کے اندر، اور فائنلی اس کو 2010 میں جا کے ایک مکمل فیئر ٹرائل کے بعد کنوکشن ہوئی، اور کنوکشن کے بعد 2012 میں اس کی ایگزیکیوشن ہوئی. انڈیا نے انڈر ڈاکٹر منموہن سنگھ مکمل ٹرانسپیرنسی اور رول آف لا کا ثبوت بھی دیا، اور ہر چیز میں ایسے وہ چلے جس کی کوئی حد حساب نہیں. رزلٹ آپ کے سامنے. پاکستانیوں آپ بھی سن لو، انڈینز آپ بھی سن لو. یہ بڑی یونیک اور ریئر بات ہے کہ کسی دوسرے ملک پہ آپ ایک الزام لگائیں اور دوسرا ملک وہ الزام ہی قبول کر لیں. جی ہاں، یہی ہوا 2008 کے بعد. اسلام آباد ایڈمٹس پاکستانی سوئل یوز فار ممبئی اٹیکس. گورنمنٹ آف پاکستان نے ایڈمٹ کیا کہ جو بات ڈاکٹر منموہن سنگھ اور ان کی ٹیم نے جو ایویڈنس سامنے رکھی اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہوئی ہے. پاکستان نے اس پہ انویسٹیگیشن لانچ کی، 8 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، اریسٹ ہونی شروع ہو گئیں. ایون پاکستان نے وہ کشتی، وہ بوٹ جس کو استعمال کیا گیا تھا وہ بھی لوکیٹ کر لی اور پتہ کر لیا کہ وہ کہاں سے ملی ہے. اور مزید پاکستان نے یہ کہا کہ ہم پوری انویسٹیگیشن کریں گے. یہ کوٹیشنز ہیں اس زمانے کے، آپ پڑھ کے سنیں، یہ ڈان کے اندر سب چھپے تھے. سم پارٹس آف the conspiracy has taken place in Pakistan. We have lodged an FIR into the case against 8 perpetrators including the mastermind ذکی الرحمان لکھوی. یہ پاکستان کی حکومت نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ذکی الرحمان جو لشکر طیبہ کے لیڈر ہیں انہوں نے یہ سب کروایا ہے. انہوں نے مزید بتایا the attackers left from Karachi on a boat hired from Balochistan province. انہوں نے یہ بھی بتایا کہاں سے وہ نکلے، کہاں سے کشتی لی، کس سے کشتی لی. اور مزید پاکستان نے انڈیا کی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی، انڈین اتھارٹیز کو، آپ پلیز اور مزید انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں. جی ہاں، one should not think that we are passing responsibility on India, rather we want to give a strong prosecution to the culprits. پاکستان نے مکمل طور پہ انڈیا کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان لوگوں کو پکڑا اور کہا کہ ہمیں بتائیں مزید، ہمیں فنگر پرنٹس دیں، ہمیں تمام چیزیں دیں، ہم ان سب لوگوں کو پکڑیں گے. اور ہم اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ بھئی ہم کسی پریشر میں ہیں، اس لیے پکڑ رہے ہیں کیونکہ واقعی جو ایویڈنس آپ نے سامنے رکھی ہے وہ درست ہے. ان ادر ورڈز خواتین و حضرات، اٹ ورکڈ.
یہ اسٹریٹجی کامیاب ثابت ہوئی. جس ملک کی سرزمین سے آپ کی سرزمین پر یہ دہشت گرد حملہ ہوا، اس ملک کی اپنی ریاست نے اس چیز کو قبول کرتے ہوئے ان لوگوں کو جا کر پکڑا جو کہ اس مجرمانہ فعل میں ملوث تھے. آپ سوچیں کہ یہ کتنی یونیک اور زبردست بات ہے. اب دیکھیے کہ جب پہلگام اٹیک ہوا تو اس کے بعد کیا رسپانس تھا. یہاں پر بھی ایک بہت ہی برا ہارریفک قسم کا جرم ہوا. 26 معصوم لوگوں کو قتل کر دیا گیا جو صرف اور صرف وہاں پہ ٹورسٹ تھے. ان سے پوچھا گیا آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں؟ اگر وہ ہندو تھے ان کو گولی مار دی گئی. ایک تو بہت ہی دردناک قصہ ہے اس میں کہ ایک نیولی ویڈ کپل، اس میں ہسبینڈ کو گولی مار دی. بیوی نے کہا کہ بے شک اب آپ مجھے گولی مار دیں، میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا جینے کے لیے. ایسے واقعات آپ نے پاکستان میں بھی دیکھے ہیں. تو اپنا دل چھوٹا نہ کریں، دل بڑا کریں اور احساس کریں کہ کس قسم کا دکھ درد ان لوگوں پر ان دہشت گردوں نے پہنچایا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت نے، کیا انڈیا نے پاکستان کے سامنے چلیں چھوڑے، دنیا کے سامنے، اپنی پبلک کے سامنے، عالمی کمیونٹی کے سامنے وہ ایویڈنس رکھی کہ جناب عالی پاکستان کی ریاست اس میں ملوث تھی؟ کون لوگ اس میں ملوث ہیں؟ ہمارے پاس کیا انٹرسیپٹس تھے؟ ہمارے پاس کیا جی پی ایس کوآرڈینیٹس آئے؟ ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ یہ لوگ کدھر سے آئے، کدھر سے گئے؟ کوئی بھی انفارمیشن انہوں نے شیئر کی؟ آنسر اس کے نہیں. انہوں نے بلکہ جواب یہ دیا، یہ شائننگ انڈیا کا جواب تھا کہ جی ہم نے تو پہلے ڈوسیئرز دیے تھے، وہ تو کبھی کام نہیں کرتے. ارے بابا کیا بات کر رہے ہو؟ کیوں نہیں کام کرتے ہیں؟ وہی تو کام کر رہے تھے. انہی کی وجہ سے تو ایف اے ٹی ایف پر پاکستان گرے لسٹ میں پہنچ گیا تھا. انہی کی وجہ سے تو پاکستان نے ایکشن لیا تھا. انہی کی وجہ سے تو سارا سلسلہ آگے بڑھا کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد جو کچھ کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کام ہی نہیں کیا. شاید بی جے پی اور کانگریس کی لڑائی اس وجہ سے آپ یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، یہ ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے کہ جو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کیا وہ بہت کامیاب تھا. اس کے بجائے آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا جی پاکستان تو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، پاکستان تو ریویژنسٹ اسٹیٹ ہے. دیکھیں جی اسامہ پکڑا گیا وہاں پہ، دیکھیں جی یہ حافظ عبدالرؤف کے پیچھے جا کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز جنازہ ادا کر رہے تھے. آپ نے کہا جی پاکستان تو ماسٹر ڈینائل ہے، ہم کیوں ایویڈنس پریزنٹ کریں؟ انڈیا تو بہت گریٹ اکانومی ہے، ہمیں تو پاکستان سے کچھ چاہیے نہیں. انڈیا تو اسٹیٹس کو پاور ہے، پاکستان تو مقروض پڑا ہوا ہے، پاکستان یہ ہے، پاکستان وہ ہے. آپ کوئی گڈی وتھ سکسیس ہیں. یہ فریز آپ نے سنا ہے کہ آپ اتنے کامیاب ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اب دنیا کے اندر آپ کو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنا کو بدنام ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے پاکستان کے بارے میں دنیا بھی اس کو شاید قبول کر لے گی. بٹ یار کم آن، ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم ریزنیبل لوگ ہیں. ہم اس دہشت گردی کی مخالفت آج سے نہیں میرے دوست کر رہے. جب سے یہاں ملک کے اندر ہوش سنبھالی ہے، جب سے ہم ایڈلٹ ہوئے، اس وقت سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، یہ افغانستان کو اس نے تباہ و برباد کیا ہے، ڈارک ایجز میں پہنچا دی ہے طالبان نے. وہی طالبان جس سے اب آپ کی حکومت مل رہی ہے اور کہہ رہی ہے تھینک یو فار ایکسپریسنگ سالیڈیرٹی وتھ پہلگام وکٹمز وغیرہ. مگر ہم یہی کہیں گے ڈارک ایجز میں پہنچا دیے اور پاکستان کو بھی تباہ و برباد کیا. ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں. آپ اتنے گڈی ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی ہم تو انڈس واٹر ٹریٹی ختم کر دیں گے، ہم چناب کا پانی بند کر دیا ہم نے، ایسی کی تیاری سارے کے سارے پاکستانیوں کو آپ نے باہر نکال دیا. 8,000 پاکستانیوں کے سوشل میڈیا آپ نے اکاؤنٹ بند کر دیے. آپ نے کہا اب سے کوئی پاکستانی گانا انڈیا میں نہیں چلے گا، کوئی ڈرامہ ہم نہیں دیکھیں گے، کوئی پاکستانی فلم نہیں دیکھیں گے. اور آخر میں کرتے 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 آپ نے یہ کہا لو جی پاکستان پہ جنگ بھی کر دیں گے. ایسی کی تیسی ہم مسائل ماریں گے، ہم لشکر طیبہ کو جا کے خود ماریں گے، ہم جیش محمد کو جا کے خود ماریں گے، ہم پاکستان کی سرزمین میں جا کے مسائل ماریں گے. آپ نے دیکھا کتنا بڑا فرق ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے رسپانس میں اور موجودہ حکومت کی رسپانس میں. زمین آسمان کا فرق ہے. اور اتنا سارا کچھ کہہ کے اور اتنا سارا کچھ کر کے آپ نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا جو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اتنی خوبصورتی سے 2008 میں کیا. اور وہ یہ ہے کہ سرکار جو آپ کے پاس ثبوت ہے پہلگام کے حوالے سے وہ تو سامنے رکھیں. ابھی تک آپ نے پہلگام کے حوالے سے کوئی کانکریٹ ایویڈنس
ہم جیسے ناچیز لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کی. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی پبلک اور دنیا کے اندر بھی پبلک آپ کی بات اس حوالے سے ہی مان لے گی کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے یا یو آر دی اتھارٹی آن دا سبجیکٹ اور سم تھنگ. وی نیڈ ٹو سی دی ایویڈنس ایز ویل. ہمیں بھی پتہ چلے کیا ثبوت ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا پنجابی میں کہ ادھر ادھر دی گلاں چھڈو. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے ماضی میں کیا ہوا, ہمیں آپ سے بہتر پتہ ہے. آپ نے جو انٹرنیشنل میڈیا پہ کوٹ کیا, اٹس ناٹ ایون دا ٹپ آف دی آئس برگ, کیونکہ آپ نے تو میڈیا سے کوٹ کیا میرے بھائی. ہم نے تو یہاں پہ سڑکوں پہ دیکھا ہے, ہماری زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں اس دہشت گردی کی وجہ سے. ہماری کمیونٹیز میں دیواریں لگی ہیں, ہمارے شہروں کے اندر آتے جاتے چوکیاں لگی ہیں, ہر جگہ چیکنگ شروع ہوئی. ہمارے بچوں کو جس طرح سے مارا دہشت گردوں نے, ہم یہاں پہ خون کے آنسو روئے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ اور کیا نہیں ہوا؟ ہم اتنے بے وقوف ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہماری زندگی کیسے تبدیل ہوئی. یہ 2007 سے لے کے آگے تک آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. میں آپ کو یہی کہوں گا, ادھر ادھر دیا گلاں چھڈو, کم دی گل کرو. کام کی بات یہ ہے کہ سرکار جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے پہلگام کے حوالے سے, اور اس میں جو بھی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ اس میں ریاست پاکستان جس طرح سے بھی ملوث تھی, تھوڑی ایویڈنس ہے زیادہ ہے ڈزنٹ میٹر, جتنی بھی ایویڈنس ہے سرکار مہربانی کریں یہ نہ مجھے بتائیں کہ اسامہ بن لادن کہاں تھا کہاں نہیں تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں خود ایبٹ آباد گیا ہوں اور وہاں پہ میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ کہاں پہ تھا اور کہاں پہ نہیں تھا. ہم تو زندہ رہے ہیں اس پورے پیریڈ میں, ہمیں وہ قصہ نہ سنائیں. ہمیں جو چیز سننے کی ضرورت ہے, ہمیں جو انفارمیشن چاہیے, پلیز وہ ہمیں پرووائڈ کریں. وہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل میں جا کے رکھوائیں, ڈوسیئر بنائیں, وہاں پہ دیں, اینڈ یو ول فائنڈ. میں آپ کو سچی بات آ رہا ہوں, اگر آپ کانکریٹ ایویڈنس رکھ دیتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی حوالے سے استعمال کیا گیا آپ کی سرزمین پر حملے کے لیے, تو جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ بھی کوآپریٹ کرے گی, سول سوسائٹی بھی کوآپریٹ کرے گی, پاکستان کا بایاں بازو بھی, پاکستان کی عام پبلک بھی کہے گی کہ ہم ایسے حملے نہیں دیکھنا چاہتے. نہ ہم بھارت میں دیکھنا چاہتے ہیں, نہ ہم پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں. جو لوگ اس کے رسپانسبل ہیں, آپ دیکھیں گے کہ یہ ریاست خود ان کو پکڑے گی جیسے ماضی میں انہوں نے پکڑا ہے. یہ بھی بات آپ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ جب آپ نے ایویڈنس پاکستان کے سامنے رکھی ہے تو پاکستان نے اس ایویڈنس کا احترام کرتے ہوئے, آپ سے مزید ایویڈنس مانگتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف آپریشنز کیے ہیں. تو ادھر ادھر دیاں گلاں چھڈو, کم دی گل کرو. دیش بھگ صاحب جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے پہلگام پہ, وہ پلیز دنیا کے سامنے اپنے اتنے بڑے چینل پر رکھ دیجئے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی مہربانی اور فیور ہوگا. ہمارے پاس تو ایویڈنس نہیں آنے لگی نا, وہ ایویڈنس تو آپ کے پاس, انڈین گورنمنٹ کے پاس ہے. تو آپ انڈین گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سرکار وہ ایویڈنس دیں, اس پہ ہم ولاگ بنائیں. آپ ایویڈنس لیں, ولاگ بنائیں, ہم بھی سنیں کہ معاملہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا, اور معاملے کی جڑ تک پہنچیں. بہت شکریہ.